النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. اب ذرا غور کریں کہ صبح 10 بار درود پاک، شام 10 بار درود پاک میں کتنا وقت لگتا ہے، مگر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وعدہ ہے. یعنی ہمارے لیے نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے اگر ہم چاہیں تو. آپ ڈاکٹرز ہیں یا آپ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، بعض اوقات آپ کچھ ہاتھوں سے کام تو کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کی زبان فارغ ہوتی، لیکن اگر زبان ذکر و درود سے تر رہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی ساتھ ہو جائے گی، شفا کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے. جو درود پاک کی ایک اور فضیلت ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب جو ڈاکٹر صاحب صبح و شام کثرت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ان پر رحمتیں برس رہی ہیں تو انشاءاللہ ان کے خود بھی معاملات ٹھیک رہیں گے، اور ان کے پاس جو دیگر مریض آئیں گے اللہ نے چاہا تو ان پر بھی ان کا جو ریفلیکشن ہے، ان کی جو برکتیں ہیں وہ آئیں گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کسی علاج کے سلسلے میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا، تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں جس مریض کو ان کے پاس کسی ایک خاص مرض کے لیے بھیجا تو وہ ڈرامیٹیکلی اس کو فرق پڑنے لگ جاتا تھا. اچھا 1 ہوا، 2 ہوا، 3 ہوئے، پھر میں خود بھی ان کے پاس گیا. اچھا دوائیں بھی وہ کوئی ایسی اسپیشل دوائیں نہیں دیتے تھے کہ بھائی وہ دوائیں اور کسی کے پاس نہ ملے، وہ نارمل میڈیکل اسٹور سے دوائیں مل جاتی تھی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ اصل بات بتائیں، بات کیا ہے؟ میں پہلے بھی اپنے اس پرابلم کے لیے ڈاکٹرز کے پاس گیا ہوں اور مریضوں کو بھی بھیجا، آپ کے پاس آتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے 2 باتیں کی مجھ سے جو مجھے بڑی، جس کو کہنا کہ اور ایمان مضبوط ہوا. مجھے پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، میری کئی باروں سے 3 ساڑھے 3 بجے رات کو ہی بات ہوتی ہے کیونکہ ہمارے آلموسٹ رات جاگنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ہم فجر پڑھ کے نارملی سوتے ہیں. تو مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب اس وقت مجھے مل جائیں گے، وہ تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے. تو ایک تو وہ تہجد گزار ہے ماشاءاللہ. دوسرا وہ کہتے تھے کہ میں روزانہ نماز، فجر کی نماز میں یا تہجد کی نماز میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا مریض میرے پاس ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے، وہ ٹھیک ہو جائے. ایک تو میں اپنے مریضوں کے لیے دعا کرتا ہوں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دعوت اسلامی کے ہی کسی مبلغ کے بیان میں اجتماع میں یہ سنا تھا کہ اللہ کے ساتھ کچھ کاروبار کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں میں نے اپنی آمدنی کا 30% جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں. انہوں نے کچھ لنگر وغیرہ کا سسٹم بنایا. تو کہتے ہیں یہی راز ہے، میں تو اور کوئی نہیں ہے، میرا کام بھی کم نہیں ہوتا، دنیا بھر سے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، پورے پاکستان سے مریض ڈھونڈ کے میرے پاس پہنچ رہے ہیں. میرا اللہ نے کام میں بھی برکت ڈال دی ہے، غریب بھی لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اللہ شفا بھی دے دیتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر شاید اس سے اچھی دوائی دے رہا ہوتا ہے، اس سے اچھے طریقے سے علاج کر رہا ہوتا ہے مگر نتیجہ نہیں آ رہا ہوتا. مگر کسی کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کی زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے. اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر طرح ایسے لوگ صرف ڈاکٹرز میں نہیں، آپ کو بہت ساری فیلڈز میں لوگ ملیں گے. کچھ لوگ بڑی کمال کے نالج رکھتے ہیں، بڑی کمال کی ان کی سٹڈیز ہیں، بڑی ان کے پاس ڈگریاں ہیں، مگر جب وہ ہمارے سامنے بات کرتے ہیں، چاہے وہ اسلامک اسکالر ہوں یا نارمل پریچرز ہوں، ان کی بات ہمیں مزیدار نہیں لگتی، سمجھ نہیں آتی. آپ نے بھی بہت سارے کالجز یونیورسٹی میں پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا، ٹیچرز کے ساتھ تعلق رہا ہوگا، مگر کچھ لوگ اتنا پڑھے بھی نہیں ہوتے مگر اللہ نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر ڈالی ہوتی ہے کہ ان کے الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں، ان کی بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے. تو کچھ تو ہے نا کہ اللہ پاک ان کی زبانوں میں تاثیر ڈال دیتا ہے، ان کے کاموں میں آسانی ڈال دیتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مجھے ویسے بھی ایز اے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کئی ایسے اسلام پہ ملتے ہیں کہ ہمیں بیان ہمارا اچھا ہو جائے، ہماری گفتگو اچھی ہو جائے، کوئی ایسا ٹپ دے دیں کہ لوگ ہماری بات سمجھنے لگ جائیں، ہماری بات انڈرسٹینڈیبل ہو جائے. تو میں سب کو ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، شاید آپ میں سے کوئی اس کو پک کر لے کہ دیکھیں بات ہم کرتے ہیں زبان سے، ٹھیک ہے، یہی زبان
اگر گالیاں دینے والی ہے، یہی زبان جھوٹ بولنے والی ہے، یہی زبان دل توڑنے والی ہے، یہی زبان لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے، اور پھر اسی زبان سے آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ اچھی بات بھی کریں اور لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں، اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ہے۔ جس چیز کو آپ نے اللہ کی نافرمانی میں یوز کیا اس میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ آپ ایک بار پریکٹس کر کے دیکھ لیں، اپنی اسی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرنا شروع کر دیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، بلکہ ایسے ایسے وظیفے ہیں جو وداؤٹ اینی ایفرٹ ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم نے یہ وظیفے پڑھنا شروع کیے نا تو میرے سامنے جو گھڑی ہے اس میں 3:19 تھے، ہم وظیفے سے فارغ ہو گئے پھر بھی 3:19 ہی۔ اٹ مینس ہم نے 1 منٹ بھی اسپینڈ نہیں کیا، لیس دین اے منٹ۔ اب ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوں گے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ازیوم کر لیں دا بگیسٹ ڈاکٹر آف پاکستان اینڈ دا موسٹ ایکسپینسو ڈاکٹر آف پاکستان 1 منٹ میں کتنے پیسے کماتا ہے؟ کبھی غور کیجئے۔ کسی کی ماہانہ کروڑ روپے کی آمد نہیں ہونا، لیکن اس کے بھی اگر آپ منٹ بناؤ گے نا تو منٹ میں وہ چند 100 روپے بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کی جب پورے کروڑ روپے کو آپ ڈیوائڈ کرتے چلے جائیں گے، 1 منٹ پہ لائیں گے تو چند 100 یا میکسیمم 1000 روپے بن جائیں گے پر منٹ، ٹھیک ہے؟ مگر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے لیس دین منٹ کیا کما لیا ہے؟ اینی بڈی ہیئر ٹو ہیو اے پاور ٹو بائی ٹری ان پیراڈائز؟ کوئی ایسا شخص ہے یہاں پر جس کے پاس یہ پاور ہو کہ وہ جنت میں درخت خرید سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی اپنے پیسوں سے تو نہیں خرید سکتا، بلکہ ہم سب مل کے پیسے ملا لینا اپنے پھر بھی نہیں خرید سکتے۔ مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اتنا آسان، ہم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی ایفرٹ نہیں کی، کوئی پسینہ نہیں بہا، آپ کی ڈاکٹری زبان میں کہوں تو کوئی کیلوریز بھی برن نہیں کی ہیں، اور لیس دین منٹ وی باٹ اے 4 ٹریز ان پیراڈائز، 4 ہم نے درخت جنت میں لگا لیے۔ اتنا آسان ہے، مگر پھر بھی ہم نہیں کرتے، فضول باتوں میں بعض اوقات گھنٹوں نکل جاتے ہیں، موبائل فون پر، سوشل میڈیا پر۔ تو پلیز ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی فیلڈ ہے، مسلمان بھی تو ہیں، جنت میں بھی جانا ہے، وہاں کے خزانے بھی جمع کرنے ہیں، تو انشاءاللہ ذکر و اذکار یہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، اور خاص طور پہ درود پاک۔ پھر دیکھیں آپ کی ٹینشنیں، پریشانیاں، بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک اور چلیں، دل کے دروازے پر دستک دیتا ہوں، یہ بتائیے ہم میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت آخری زبان پر میرے کلمہ پاک ہو؟ کون کون چاہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، ایوری بڈی وانٹس، اوکے؟ مرتے وقت سب چاہتے ہیں۔ اب ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، صرف دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ زندگی میں کتنا پڑھتے ہیں؟ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اس پچھلے ویک میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اچھا پورے مہینے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے۔ مرتے وقت ہر کوئی چاہتا ہے کہ کلمہ زبان پر زندگی میں نہیں پڑھنا ہے، حالانکہ حدیث میں افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ، مگر نہیں پڑھتے۔ آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، انکانشیسنس، جب بندہ ڈیزینس میں ہوتا ہے، بے ہوشی کے قریب ہوتا ہے، یا جناب آپ نے تو کئیوں کا سکرات کا عالم بھی دیکھا ہوگا، اور ہم نے ڈاکٹروں سے ہی جانا ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ یا تو بے ہوشی کے قریب چلا جائے یا بہت تکلیف میں ہو، آخری وقت ہوتا ہے، تو جو اس کے اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو کئی عجیب عجیب ایکسپیرینس ہوئے ہوں گے، بلکہ ایز اے ڈاکٹر کئی تو آپ کے پاس سیکرٹ ہوں گے لوگوں کے، مگر وہ آپ کی پروفیشنلزم ہے کہ آپ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے۔ مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے، ایک بار میرا چھوٹا سا آپریشن تھا، سرجری تھی، تو جب ہم آپریشن تھیٹر میں گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میرا خیال ہے آپ کا پروٹوکول ہوگا کہ آپ کوئی نشہ تو نہیں کرتے؟ حالانکہ میں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں پوچھا؟ کہنے کہ یار ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بے ہوش کرنے کے لیے پتا چلے کہ اس بندے کی عادت کیا ہے، تاکہ اسی حساب سے اس کو ہمیں وہ ڈوز دینی پڑتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو کوئی بتا دے گا؟ کہ نہیں، پھر ہمارا پروفیشنلزم ہے، ہم اس کے گھر والوں کو بھی نہیں بتائیں گے۔ لیکن یہاں ڈاکٹر کو کئی ایسے راز ہوتے ہیں جو مریض کے پتہ چل جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بندہ بے ہوشی کے عالم میں ہو، آخری اس کی بریتھس ہوں، تو پتہ نہیں وہ کیا کیا بولتا ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جس کی زندگی بھر کلمہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے، وہ کیسے تمنا کر رہا ہے یا کیسے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ مرتے وقت زبان پر میں کلمہ لے آؤں؟ نہیں، اپنی زبان کو کلمے کا عادی کریں، اتنا کلمہ پاک پڑھا کرو، اتنا کلمہ پاک پڑھا کریں
کہ بندہ جب جس دن اس کا آخری وقت ہو انشاءاللہ آسانی سے زبان پر کلمہ پاک جاری ہو، کم از کم ایک دو تسبیحاں تو روز کلمہ پاک کی پڑھ لینا، افضل الذکر ہے اور ہم اس سے دور ہیں، تو نیت کریں انشاءاللہ ذکر و اذکار کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو ایک بڑا ہی یونیک واقعہ سنانے آیا ہوں، اور یہ واقعے سے ریلیٹڈ پھر کچھ باتیں عرض کروں گا جو ہم سب کو اس پر ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ بصرہ میں ایک بزرگ تھے جن کا جو مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ اچھا، مسکی عربی میں مشک کو مسک کہتے ہیں، اور مسکی سے مراد ہوئے مشک باغ، یعنی ہر وقت وہ بزرگ مہکے مہکے رہتے تھے آلویز۔ وہ کوئی عطر نہیں لگاتے تھے، کوئی پرفیوم نہیں لگاتے تھے، مگر ان کی باڈی سے بڑی کمال کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جس راستے سے گزر جاتے لوگ سمجھ جاتے مسکی گزرے ہیں، کسی مسجد میں جاتے پوری مسجد میں مہک آ جاتی تھی، سبحان اللہ۔ تو کسی نے کہا کہ حضور یہ تو بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں اور آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں خوشبو پر؟ تو حضرت مسکی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں تو کبھی بھی خوشبو نہیں لگاتا، میرا واقعہ البتہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اب انہوں نے اپنا واقعہ یہ سنایا کہ میں بغداد معلّہ میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا، اور جس طرح امیر لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں میری بھی گروئنگ جو ہے ایسے ہی ہوئی، میں بھی اسی طرح براٹ اپ ہوا۔ میں خوبصورت بھی تھا مگر میں با حیا بہت تھا، مجھے حیا تھی، میں شرم و حیا والا تھا۔ تو مجھے خاندان والے لوگوں نے کہا کہ اس کو بازار میں بٹھاؤ، یہ لوگوں سے گھلے ملے، کچھ اس کی حیا کم ہو، کچھ تھوڑا سا فری ہو، کسی سے باتیں نہیں کرتا۔ تو مجھے مارکیٹ میں انوالو کرنے کے لیے ایک دکان پر میرے والد صاحب نے بٹھا دیا، میں دکاندار کی دکان پہ بیٹھنے لگ گیا۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ ہماری جو مالکہ ہیں انہوں نے کچھ کپڑے منگوائے ہیں۔ تو کپڑے والے نے بہت سارے کپڑے دکھائے، کہا ایسا کرو دکان کا کوئی بچہ ساتھ بھیج دو، مالکہ جو ہے وہ ہماری مالکن کپڑے چیک کر لے گی، جو پسند ہوگا وہ رکھ لے گی، باقی آپ کے جو بندہ ہے اس کے واپس بھیج دے گی۔ تو جو دکان کا اونر تھا اس نے کہا بیٹا آپ چلے جاؤ۔ میں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، خوبصورت بھی تھے، ینگ بھی تھے۔ کہتے جب میں ادھر گیا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت خاتون بہت اچھے کپڑوں میں اپنے محل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جا کر جب اس کو میں نے کپڑے دکھائے تو اس خاتون نے کپڑے تو سائڈ پہ کیے، اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی۔ اب اس نے مجھے گناہ کی دعوت دینے لگی اور اس نے کمرے کو بھی بند کر دیا۔ اب موقع تو بڑا اچھا تھا کہ میں گناہ کر لیتا، مگر میری حیا، میری شرم، میں نے سوچا یہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بہت اس نے ضد کی، میں منع کرتا رہا۔ آخر جب دیکھا کہ کوئی آسرا نہیں ہے اس گناہ سے بچنے کا، کوئی چانس بن نہیں رہا، تو اس شخص نے کیا کیا، اس نوجوان نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنی کنیزوں کو کہا کہ صاحب کو ذرا واش روم لے جائیں۔ چلو میں ٹوائلٹ میں گیا، وہاں جا کے بھی کوشش کی کہ کوئی دروازہ، کوئی روشن دان جس سے میں نکل کے بھاگ جاؤں، مگر وہاں سے بھی مجھے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب راستہ نہیں ملا تو میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، یا تو گناہوں کی گندگی اپنے چہرے پہ مل لوں، یا پھر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ٹوائلٹ کی گندگی تھی وہ میں نے اپنے جسم پر ملنا شروع کی۔ اور میں نے جب وہ گندگی اپنے جسم پر ملی، اپنے لباس پر ملی، اور اب جب میں باہر آیا تو ساری کنیزیں مجھے دیکھ کر بھاگنے لگی کہ یہ تو پاگل ہے، اور سب لوگوں نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا اور مجھے ٹاٹ میں لپیٹ کر باہر پھینک دیا۔ جب میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو میں واپس گھر آیا، غسل کیا، اپنے کپڑوں کو پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے وہ حرام کی گندگی سے مجھے بچا لیا، اور میں نے بے شک اپنے آپ کو اس گندگی میں تو برا کر لیا۔ وہ کہتے ہیں جب رات کو سویا تو خواب میں مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ تم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا میں حضرت جبریل علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے میرے منہ اور جسم پر پھیر دیا۔ وہی دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ واقعہ روض الریاحین نامی کتاب میں موجود ہے۔ پہلے کے لوگ ایسے باحیا بھی ہوتے تھے، یقیناً آج بھی ہوتے ہوں، اللہ پاک جن کو بچائے وہ بچ جاتے ہیں۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، طویل حدیث ہے، آج کل گرمی کے دنوں میں تو بڑی ریلیونٹ بھی ہے، کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ کن خوش نصیبوں کو ملے گا۔ مختلف لوگوں کی کیٹیگریز ان حدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں 7 قسم کے لوگ بیان ہوئے کہ 7 قسم کے افراد وہ ہوں گے
جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک بندہ پتہ ہے کون ہے؟ کہ جس کو کوئی گناہ کے لیے عورت بلائے، مال و جمال والی عورت بلائے، اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اسے گناہ کا موقع ملے اور وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لے، اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. مگر آج حال یہ ہے کہ آج تو گناہ کے لیے مواقع ڈھونڈے جاتے ہیں، سفر کیے جاتے ہیں کہ چلو یار فلاں شہر، فلاں علاقے، فلاں ملک میں چلتے ہیں. حیا کہاں چلی گئی؟